اس امانت دا حق ادا نہیں کیتا، انہو کان ظلوما جہولا، یعنی انسان ہے جڑا اللہ دے احکامات نو ادا نہیں کردا۔ اسی پاویں مذہب دے اندر چلی جائیے تے پاویں سیاست دے اندر چلے جائیے، کچھ ساڈا نامہ اعمال بھی ایسا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ بِئْسَ جی، تو میں عرضے کردہ سی امانت میں خیانت ہو رہی ہے، تباہی کی ضمانت ہو رہی ہے، بشر کی سرکشی کی انتہائیں، یہ تدبیر قیامت ہو رہی ہے۔ کبھی اپنی روش پر مطمئن ہیں، کہاں کس کو ندامت ہو رہی ہے؟ نہ اہل دین جڑے نے انہوں نے ندامت ہے، نہ اہل سیاست ندامت ہے، نہ اہل قضاء ندامت ہے۔ شعور و آگہی کے مقبرے پر، شعور و آگہی کے مقبرے پر جہالت کی امامت ہو رہی ہے۔ سنو، تدفین مذہب اور ثقافت مکمل اور سلامت ہو رہی ہے پورے طریقے دے نال۔ پھر کہندے نے بشر میں صرف شر باقی ہے، یہ جدت کی کرامت ہو رہی ہے، اسی جدید ہو گئے ہیں۔ سنو، مادہ پرستی کے چلن سے عقائد کی اہانت ہو رہی ہے۔ صف ابلیس کی لمبی قطاریں، صف ابلیس کی لمبی قطاریں، پاویں مذہب چلے جاؤ، اے بڑی لمبیاں لمبیاں گلاں تے تقریراں ہونیاں نے، صف ابلیس کی لمبی قطاریں۔ لو، ذلت کی اقامت ہو رہی ہے، اقامت باقی ہے، ابلیس تے کھلوتا ہے اگے امامت کرانا واسطے۔ کوئی بھی کانتا سنبھلا نہیں، بس خساروں پر ملامت ہو رہی ہے، کاٹا پہ گیا، قوم اجڑ گئی، سیاست اے ہو گیا، عہدے آ ہو گیا، صرف اے ہی ایک واویلا ہے۔ اس تو بعد میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے، اور یہ روایت بالکل سچی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کمرے دے اندر لیٹ گئے، تو آپ نے اپنی جتی مبارک اپنے نیڑے کر کے رکھی، تو چادر بھی ایک پاسے کر کے رکھی، چادر تھلے وچھا لی، تو اتنے آپ لمے پہ گئے۔ تو سیدہ عائشہ کہندیاں نے میں بھی جڑی ہے نا وہ بھی لمی پہ گئی، میرا دھیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے سے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے تر پے، تے بقیع والنو تر پے، تے میں بھی تر پئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ دعا واسطے ہاتھ چکے اہل بقیع واسطے۔ شبان دے اندر صرف اینا کچھ ہے، بلکہ بعض روایات دے اندر ہوندہ ہے کہ شبان دی تے گل بھی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تو پہلو ایک کیتا سی، الوداعی طور تے احد ال بھی گئے تے ان ال بھی گئے، تے کلے کلے لوکاں دے نو ملے اور آکھیا کہ تسی مینوں معاف کر دیو، میرے جڑے احسانات نے میں انہاں نوں ادا کرنا واسطے تیار ہوں۔ تو سیدہ عائشہ کہندیاں نے لمبا قیام کیتا، آپ نے 3 دفعہ دعا کیتی، پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں آئے تے میں بھی واپس آ گئی۔ تے کہندے کہ پیغمبر علیہ السلام تیز ترے، تے سیدہ عائشہ کہندی میں بھی تیز تر پئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تیز ترے تے میں بھی ہور تیز تر پئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا تے میں بھی دوڑ پئی۔ تے کہندیاں گل کدی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلو میں بسترے تے لمی پہ گئی۔ تے کہندیاں نے میرا ساہ پھلیا، تو میں پوچھیا بھی عائشہ کی گل ہے تیرا ساہ پھلیا؟ انہوں نے آکھا کہ یا رسول اللہ ایدہ میں تانوں ویکھیا سی کہ تسی اٹھے تے چپ کر کے تر پے، تے میں بھی اٹھی تے چپ کر کے تر پے، اج جاندے کدھر؟ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ
تیرے نال خیانت نہیں ہو سکتی، تیری واری ہے تو پھر میں تیرے کول ہی رہنا، تیرے نال خیانت نہیں ہو سکتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مینو جبریل امین نے دروازے تو باہر کھڑا ہو کے آواز ماری سی، صرف میں ہی نہیں سی، جبریل امین ہوئی سی، باہر کھلو کے آواز ماری تو میں باہر ہی جواب دیتا کہ یار جبریل امین میں آنا ہے، اور پھر آواز دیتی، میں پھر آکھا میں آنا ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنہ تو بڑا ارشاد کوئی نہیں، جنہ تو بڑا پاکیزہ کوئی نہیں، جنہ تو بڑا انسان کوئی نہیں، جنہ تو بڑا عالی شان کوئی نہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین اندر نہیں آ رہے سے، جبریل امین اندر نہیں آ رہے سے، اس واسطے کہ اندر تو اپنے کپڑے جڑے آ، عورتاں جدوں لمیاں پیندیاں نے، بندہ بھی لما پیندا تے کپڑے جڑے نے وہ سلوٹا سلوٹا آ جاندیاں نے، کہ تو اندر لمی پئی ساں تے تیرے کپڑے بھی جڑے نے وہ غیر سورے سن، لیٹی ساں، تے جبریل امین جڑے نے وہ اس حالت دے اندر نہیں آ سکتے سن، اندر وہ باہر ہی کھلوتے رہے نے۔ ہن تے آنگے نے جی فلانی جگہ دا پردہ تے فلانی جگہ دا پردہ تے فلانی جگہ دا پردہ، وہ جبریل امین دے اندر تے انسانی خواہشات ہے ہی نہیں سن۔ میں تے کہنا کہ زنخا ہوئے وہ دا بھی پردہ ہے۔ حضرت جبریل امین دا نے آکھیا کہ وہ نہیں گئے، اور نالے دس دیتا حضرت عائشہ نو سیدنا رسول اللہ نے کہ اس حالت دے اندر فرشتے نہیں آ سکتے، اگر کسی دی نگاہ پاک ہے اور عورت پاک باز ہے، انہاں دے اندر پردہ زیادہ ہے، اور انہوں نے آکھا کہ اس واسطے جبریل امین اندر نہیں آئے کہ تیری اس وی حالت ایسی۔ تو گل کرنا مقصد یہ ہے کہ وہ حدیثاں نے جڑیاں کہ اسی لا دتیاں شعبان دی آخری شعبان دے نال، یا 15 شعبان دے نال، یا بنو کلب دیاں بکریاں دے نال۔ بنو کلب دے اندر تے نیاں بکریاں بھی نہیں سن، جنیاں بکریاں اسی بڑھا دیتیاں اپنے سٹیجاں دے اتے بہ کے۔ اور کیا رسول اللہ تے اعتماد نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گل دے اندر تانوں رب مل جائے، تسی اللہ دے قریب ہو جاؤ، میں وہ ہر گل تانوں دس دیتی، تے جیڑی گل تانوں اللہ دی ناراضگی دے قریب لے جائے، میں وہ ہر گل تو تانوں روک دیتا ہے۔ جدوں پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ دا قریب جاؤ تے ہر گل دستی، اللہ تو دور ہو تے ہر گل دستی، ہن کدھر پھر تو منہ ماردا ہے؟ اللہ دے نبی نے تو دس دیتا ہے ہر جڑا بلا کم اوقاس، اور کچھ نہیں رکھیا۔ اور پھر اتھوں کی نکلیا ساڑھے ابتدا دے نال اے نکلیا کہ اللہ دی عبادت کر دے رہنا چاہیے، نہ کوئی دن تے نہ کوئی رات، تا دم زندگی، موت آئے تو عبادت دے اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے یہی فرمایا، دین اچ اپنی مرضی نہیں چلنی، اپنی مرضی چلاؤ گے تو دین نہیں۔ شبان البتہ سب تو زیادہ روزے رکھ دے ہوں سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نصف شبان دے بارے کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور رہ گئی اے گل اے حدیث کہ اللہ ذو الجلال والاکرام آ جاندے نے تو اس تو آسمان دنیا دے اتے تے پھر آندے نے کہ جے چ ناراضگی ہے وہ تے جڑا مشرک ہے او دے اعمال نہیں بخشنے۔ اے صرف او دے نال خاص نہیں، اے تے ہر ہفتے نال خاص ہے، دن رات دے نال خاص ہے، شبان دے آخریاں تاریخاں دے نال 15 شبان دے نال بھی خاص ہے۔ ویسے ہی اے حدیث جڑی ہے اے بھی جڑی ہے او اپنی اصل دے اعتبار نہ درست نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔